السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی ایک پراسرار ملاقات ہوئی ہے بنی گالہ میں اپنے گھر، اور اس ملاقات کے نتیجے میں عمران خان صاحب ہو گئے ہیں ٹھنڈے ٹھار، معاملات بالکل طے پا گئے ہیں، لیکن شاید یہ بات ابھی تک ڈاکٹر یاسمین راشد کو پتہ نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور پھر آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام، جن کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے 2014 کا دھرنا جو ہے وہ مینیج کیا تھا، یہ الزامات کتنے درست تھے یا کتنے غلط تھے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب وہ پی ٹی آئی کے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے، اس کی اصل کہانی کیا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر جناب یہ بھی بتائیں گے کہ شہباز شریف صاحب کی جو اتحادی جو ان کی حکومت ہے، جس کے وہ سربراہ ہیں، ان کا آپس میں ہو گیا پھڈا، اور یہ پھڈا ہوا ہے سر عام نیشنل اسمبلی کے اندر۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کی پی ٹی آئی کی حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا، کیا حمزہ شہباز شریف کی حکومت خطرے میں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پہلے ذرا ہم بات کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے پر۔ وہ فیصلہ یوں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 25 اراکین اسمبلی ڈی سیٹ ہوئے تھے، ان میں سے 5 جو تھے وہ مخصوص نشستوں پر تھے، جو 20 نشستیں ہیں ان پر تو اب ضمنی الیکشن ہو رہا ہے 17 جولائی کو، لیکن یہ جو 5 ہی مخصوص نشستیں تھیں اس پر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو یہ درخواست کی تھی کہ جی اس پہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ نامزد کیے جائیں، جو کہ وہ خود نامزد کرنا چاہیں کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ تھے، جس پر الیکشن کمیشن نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جی چونکہ اب 20 سیٹوں پر الیکشن ہونا ہے اور پھر اس اسمبلی میں پارٹی پوزیشن بدلے گی تو اس پوزیشن کے مطابق ہوگی، تو الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا تھا، جس پر پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے اب یہ حکم دے دیا کہ جناب پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں جن کو وہ نامزد کریے، الیکشن کمیشن ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جائے گا اس فیصلے کے خلاف اپیل لے کر یا نہیں جائے گا، لیکن اگر یہ کر بھی دیے جاتے ہیں، جس طرح کے پی ٹی آئی میں بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جناب ہمیں بڑی کامیابی ہوگی اور حمزہ شہباز کی حکومت جو ہے وہ اب خطرے میں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ اس کے تقریباً 5 سے 6 اراکین جو ہیں وہ ان کے پھر بھی اکثریت میں رہتے ہیں، یہ اگر 5 نامزد بھی ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے پھر بھی، لیکن جب یہ الیکشن ہوگا اس کے بعد پھر پارٹی پوزیشن بدلے گی تو پھر یہ ایک معاملہ ہوگا، لیکن بظاہر اس وقت تک حمزہ شہباز شریف کی حکومت کا پلہ بھاری دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو 20 سیٹیں جن پر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اس میں اگر 12 سے زائد سیٹیں پاکستان تحریک انصاف دوبارہ حاصل کر لیتی ہے تو پھر حمزہ شہباز شریف کے لیے حکومت چلانا ممکن نہیں رہے گا اور ان کو گھر جانا پڑے گا، لیکن بظاہر امکانات ایسے لگ رہے ہیں کہ شاید یہ الیکشن جیتنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنا آسان نہ ہو، اور مسلم لیگ نون بظاہر جو سرویز ہیں اس کے مطابق اس کی پوزیشن زیادہ بہتر دکھائی دے رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 سے 15 16 تک وہ سیٹیں مسلم لیگ نون لے سکتی ہے۔ خیر یہ تو اب عوام کا فیصلہ ہوگا، جب آئے گا تو سامنے پتہ چلے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اتحادیوں کی حکومت چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، عمران خان صاحب کے لیے شاید وہ اتنا مشکل کام نہیں تھا کہ وہ اتحادی جو تھے وہ ان کی اپنی کسی ڈیل کے نتیجے میں ان کے ساتھ نہیں آ کے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بٹھائے گئے تھے، سو وہ آ جاتا تھا فون تو اتحادی مینیج ہو جاتے تھے، تو خان صاحب جو ہے وہ چل کر رہے تھے، لیکن جب وہ ہو گئے نیوٹرل تو پھر خان صاحب کے ساتھ ایک بھی اتحادی نہ رہا، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بھی اتحادی از خود نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اب دوسری طرف اب جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے تو اس میں شہباز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، بڑے پلیئرز ہیں اس کے اندر سیاست کے میدان کے، تو انہوں نے جتنے اتحادی پچھلی حکومت کے تھے ان کو اپنے ساتھ میں لا لیا اور حکومت بنا لی، لیکن اب ایک ہو گیا ہے پھٹا، اتحادی جو ہوتے ہیں وہ ان کو سنبھالنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور شہباز شریف صاحب تو ویسے بھی بڑے ذرا ہومیوپیتھک ٹائپ کے بندے ہیں، سیاسی معاملات میں وہ شاید اتنے زیادہ شارپ نہیں ہیں، انتظامی طور پر ایک الگ بات ہے کہ ان کی اچھی کارکردگی رہتی ہے، عموماً بطور وزیر اعلیٰ بھی اچھی رہے، وزیر اعظم کے طور پہ بھی وہ ٹھیک کام کرے، لیکن جو سیاسی کارکردگی ہے وہ ان کی کمزور ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جی آج قومی اسمبلی میں ہو گیا پھڈا، اب پھڈا ہو گیا جناب اسلم بھوتانی جو ایک آزاد رکن اسمبلی ہیں بلوچستان سے، اور خالد مکسی جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں، یہ دونوں جناب آج برس پڑے قومی اسمبلی میں، اور اس کی میں آپ کو تفصیل بتا دیں جناب۔ یہ جو اسلم بھوتانی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ پاکستان پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے 1.5 ماہ میں 2-3 بار یہ گوادر گئے ہیں،
اور جس پر خواجہ آصف نے کہا کہ جی بالکل گئے ہیں اور وہاں پر بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن جو اسلم بھوتانی وہ اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور خواجہ آصف سے تکرار ان کی ہو گئی، اور خواجہ آصف نے ان کو کہا کہ بھوتانی صاحب میری بات سنیں، میں آپ ہی کی بات کرنا چاہتا ہوں، بلوچستان کی محرومیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، لیکن وہ ان کی آپس میں کراس ٹاک ہو گئی، جس پہ اسپیکر نے مداخلت کی اور کہا کہ جناب آپ آپس میں کراس ٹاک مت کریں، آپ اسپیکر کی جو چیئر ہے اس کو مخاطب کر کے بات کریں۔ اور پھر بہرحال خواجہ آصف نے یہ کہا کہ جی جو بھوتانی صاحب کے حلقے کے حوالے سے جو محرومیاں ہیں، گوادر کے حوالے سے جو ہیں، بلوچستان کے حوالے سے جو ہیں، ان پر ہم ان کے ساتھ ہیں، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے خواجہ آصف کو ہدایت کی کہ وہ احسن اقبال کے ساتھ مل کر اس معاملے کو حل کریں۔ اچھا، اسی طرح خالد مکسی جو بلوچستان عوامی پارٹی کے وہ بھی برس پڑے اور انہوں نے کہا کہ جناب جب یہ حکومت بن رہی تھی تو پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے لیے اور یہ حکومت بنانے کے لیے ہم نے اس حکومت کا ساتھ دیا تھا، اس وقت تو آپ لوگ ہمارے پاس آ جاتے تھے، اب آپ نے منہ پھیر لیا ہوا ہے اور حکومت جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے تبدیل کی گئی تھی، اب وہ مقصد حل ہو گیا تو ہمیں لفٹ نہیں کروائی جا رہی۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے بالکل اوپنلی کہا کہ جی ہم تو ایک چھوٹی موٹی کمیٹی کی صدارت اور ایک عام سی وزارت مانگتے ہیں، لیکن ہمیں وہ نہیں دی جا رہی، اور یہ خود فیصلے کرتے ہیں، ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے، اور پھر ہم جب وزارت مانگتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بغیر پورٹ فولیو کے وزارت لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بغیر پورٹ فولیو کے وزارت لینے کے ہم کیا کریں گے، ہم نے کوئی جھاڑو لگانی ہے وزارت میں جا کے، اس قسم کے وہ خاصے برہم تھے آج۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ 4 سال رہے ہیں، اب تو ہم کسی کی محبت میں آ کے ادھر بیٹھ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا اشارہ شاید آصف علی زرداری صاحب کی طرف تھا، کیونکہ یہ سارے معاملات جو بلوچستان کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ اور جو ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات تھے، سارے آصف علی زرداری صاحب نے فرنٹ فٹ پہ آ کے ڈیل کیے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب زرداری صاحب نے بھی احسن اقبال صاحب کو کہا کہ جی ان کو آپ فنڈز دیں، اور لیکن انہوں نے ان کی نہیں سنی۔ کہتے ہیں پھر میں نے پرائم منسٹر سے کہا، پرائم منسٹر نے بھی احسن اقبال کو کہا کہ ان کو فنڈز دیے جائیں، انہوں نے کہا کہ دیں گے، لیکن جب وہ آن پیپر یہ ساری چیز آئی تو وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھے، وہ فنڈز ناکافی تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلکہ کہا کہ یہ فنڈ جو ہے وہ لالی پاپ ہمیں دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں زرداری صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس طرح حکومتیں نہیں چلا کرتی۔ یہ ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ بلوچستان کے تادیوں کے حوالے سے اس حکومت کے سامنے آیا۔ دوسری طرف وسیم اختر ایم کیو ایم کے رہنما، وہ لوگ بھی بڑے غصے میں دکھائی دے رہے ہیں اور وہ پرائم منسٹر صاحب پہ برس رہے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب بھی برس رہے ہیں کہ جی ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اور شاید اس میں جو ان کا بھی معاملہ ہے ادھر سے کے پی کے اندر بھی معاملہ ہے، اے این پی کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی، وعدہ کیا گیا تھا ان کو گورنر کا عہدہ دیا جائے گا صوبے میں، لیکن وہ ابھی تک جو شہباز شریف صاحب ہے وہ نامزدگی نہیں کر رہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم والے بھی مانگ رہے تھے، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی نہیں ہوا۔ یہ سارے معاملے جو ہیں بنیادی طور پہ اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، ایک تو ان کی ویسے بھی قوت فیصلہ کی کمی ہے، اس سے پہلے وہ سرو کرتے رہے اچھے منتظم ہیں، لیکن اس وقت ان کے بڑے بھائی جو ہے وہ وفاق میں وزیر اعظم تھے اور وہ بطور وزیر اعلیٰ سرو کرتے، اب وہ پہلی دفعہ خود آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، تو پھر معاملات ان کے لیے چلانے اتنے آسان نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال جو صورتحال اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ معاملات تو اتحادیوں کے اور اس حکومت کے چلتے رہیں گے، لیکن شاید یہ حکومت بھی چاہے گھسٹتی رہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت چلتی رہے گی۔ آگے بڑھتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں، جن کو عموماً لوگ غلط فہمی میں ظہیر الاسلام عباسی کہہ دیتے ہیں، جبکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام جنجوعہ ان کا نام ہے، اور ضلع راولپنڈی کے جو تحصیل ہے کوٹا، اس کے علاقے نارا مٹور سے ان کا تعلق ہے۔ وہاں پر جی ہو رہا ہے ضمنی الیکشن PP7 پہ، اور راجہ صغیر جو تھے وہ پہلے آزاد حیثیت سے جیتے تھے، پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، پھر حمزہ شہباز کو ووٹ دیے تو ڈی سیٹ ہو گیا، اب وہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور راجہ صغیر کو اب دیا ہے ووٹ، مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں کرنل ریٹائرڈ شبیر ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ تو جو کہ جنرل صاحب ہوتے ہیں نا جی، چاہے جنرل ریٹائرڈ بھی ہو تو پھر بھی وہ ہوتا تو جنرل ہی ہے۔ تو ظہیر الاسلام صاحب نے جو ہے وہ اپنے گھر میں ایک اجلاس بلایا علاقے کے مائدین کا، اور وہاں پہ جو پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا تھا ان کے اس ڈائس کے اوپر جس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی، جس کے بعد وہ شور مچ گیا سارے سوشل میڈیا پہ کہ جی دیکھیں یہ 2014 کے دھرنے کے یہ منصوبہ ساز تھے، اور یہ اس وقت جو سارا معاملہ آپ کے علم میں، نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ان کو میسیج بھجوایا تھا ڈی جی آئی صحیح نے کہ جی وہ استعفیٰ دے دیں، اور اس وقت اس قسم کی باتیں سننے میں آتی، لیکن ظہیر الاسلام صاحب جو وہ بالکل جب سے ریٹائر ہوئے تھے اس کے بعد وہ بالکل خاموش تھے اور کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے تھے، پہلی بار وہ سیاسی ایکٹیویٹی میں نظر آئے۔ اب یہاں پہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک بندہ ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہو، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوا ہو، تو وہ اگر سیاست میں آئے گا تو وہ کیا ایک صوبائی امیدوار کی حمایت میں ایک پارٹی کی حمایت کرے گا،
ایسا بالکل نہیں ہے. ان کی ہمدردیاں ہو سکتا ہے, ان کو پسند ہو پاکستان تحریک انصاف, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور وہ 2 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی وہ گزار چکے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو پورا حق حاصل ہے, وہ کسی بھی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے, یہاں پہ معاملہ ہے علاقائی سیاست کا. چونکہ میں ذاتی طور پہ اس حلقے کی سیاست کو کسی نہ کسی حد تک میرے علم میں ہے معاملات, وہ معاملات کچھ وہاں پہ برادری اور دھڑا ازم والا معاملہ ہے, اور اس حوالے سے جو ہے یہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ جو کیپٹن کرنل ریٹائرڈ شبیر ہیں, ان کی حمایت میں انہوں نے جلسے سے تقریر کی, اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی میں ویسے نیوٹرل ہوں لیکن یہ ایک برادری والا معاملہ ہے. سو یہ جس طرح اس کی پکچر اس وقت بظاہر دکھائی دے رہی ہے اس طرح نہیں ہے, یہ کوئی برادری کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ظہیر الاسلام صاحب نے ایک جو پی ٹی آئی کے جھنڈے والے ڈائس پہ کھڑے ہو کر ایک تقریر کر دی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے باقاعدہ شمولیت اختیار کی تو ایسی ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں اپنی اس مین سٹوری کی طرف. مین سٹوری کچھ یوں ہے کہ آج سے 3-4 روز قبل جب عمران خان صاحب مبینہ طور پہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے کے پی ہاؤس اسلام آباد کے اندر اپنی پارٹی کے لوگوں کی, اور اچانک ان کو اطلاع دی گئی کہ رات کا وقت تھا کہ جی بنی گالہ میں آپ کے گھر میں ایک ہیلی کاپٹر لینڈ کیا. اور وہ ہیلی کاپٹر حکومت خیبر پختونخوا کا نہیں تھا, کیونکہ وہ ہوتا تو خان صاحب کو پہلے سے پتہ ہوتا. اور یہ پتہ چلا کہ جب وہ ہیلی کاپٹر وہاں پر اترا ہے تو جو ارد گرد کی جتنی بتیاں تھیں وہ ساری بجھا دی گئیں, اندھیرا کر دیا گیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس میں کون آیا ہے. اب جب خان صاحب کو یہ اطلاع دی گئی کہ وہ ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا تو ان کو تو خیر پتہ ہی ہوگا کہ کون آیا. تو خان صاحب وہاں سے نکلے کے پی ہاؤس سے اور فوری طور پر واپس اپنے گھر پہنچے اور اس کمرے میں چلے گئے. وہ دونوں شخصیات وہ جو ہیلی کاپٹر میں آئی تھی اور عمران خان صاحب وہاں پہ بیٹھے رہے. اس کے بعد وہ واپس چلی گئی شخصیت. اس کے بعد سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ معاملات بالکل سیاست کے بدل گئے ہیں اس ملاقات کے بعد. اس ملاقات کے بعد اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کے لہجے میں وہ پہلے والی گھن گرج نہیں رہی ہے, اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں سارے معاملات طے ہو گئے ہیں, اور خان صاحب کو یہ مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق یہ بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی خان صاحب تو کسی نے گرفتار نہیں کرنا, تو اسی اپنی سیاست کرتے رہو. لیکن بہرحال وہ جو ایک حد ہے وہ اس سے آگے خان صاحب اب نہیں جائیں گے, وہ لائن کراس نہیں کریں گے. اب خان صاحب کی اس کے بعد خان صاحب کو تقریروں کا تو بہت شوق ہے, وہ پریس کانفرنس سے گھبراتے ہیں, وہ صحافی سوال کرتے ہیں الٹے سیدھے, تو خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں, تو لہٰذا اب وہ عموماً جلسوں سے یا جو سوشل میڈیا سے مخاطب وہ نہیں یک طرفہ خطاب کرتے رہتے ہیں. تو اب جو انہوں نے گزشتہ 2-3 دنوں میں خطابات کیے ہیں, کہا جاتا ہے کہ آج ان کا وہ اس ملاقات کے بعد یعنی کہ وہ جو معاملات طے ہوئے اس کے بعد آج تیسرا روز ہے. تو خان صاحب کی اب گزشتہ 3 دنوں کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں, وہ پہلے والا نہ وہ زور ہے نہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اس طرح کی, نہ وہ اب وہ نیوٹرل کی اور امریکی سازش کی بات کرتے ہیں تو ڈھیلی ڈالی سی کر دیتے ہیں, اور نیوٹرلز کی بھی بات کرتے ہیں تو مدعا نیوٹرلز کے بجائے وہ سیاستدانوں پہ زیادہ ڈال رہے ہیں. اب یہ گزشتہ 2-3 دنوں سے ان کی مزاج میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ مزاج میں جو تبدیلیاں ہیں یہ اس ملاقات کا نتیجہ ہیں. لیکن شاید یہ ابھی خان صاحب والے جو معاملات سارے طے ہو گئے ہیں, اب آپ کو فیوچر میں بظاہر یہ نظر آئے گا خان صاحب سیاست تو کرتے رہیں گے, ان کا ایک رول تو رہے گا, لیکن فی الحال وہ اس حکومت کے لیے جو اس وقت حکومت موجود ہے اس کے لیے کوئی زیادہ پریشانیاں کریٹ کرنے نہیں کریں گے, اور شاید وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں رہے گے کیونکہ 3-4 ان کی مسلسل کالز ناکام ہو چکی ہیں. ابھی سیٹرڈے کو بھی کال آئی انہوں نے دی ہوئی ہے احتجاج کی, وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی کامیاب ہوتی ہے. پھر وہ اس سارے معاملے کے بعد وہ لاہور بھی گئے ہیں, اور لاہور میں انہوں نے 2 جگہ پہ خطاب کیا. ایک جگہ پہ 300-350 لوگ موجود تھے, دوسری جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ وہ 1,500 لوگ موجود تھے. اب عمران خان جیسا قد کاٹ کا لیڈر, پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کا سربراہ ہو, وزیر اعظم رہا ہو, ابھی چند دن پہلے تک تو وزیر اعظم تھے, تو وہ جب ایک لاہور جیسے بڑے شہر میں جو ہے وہاں پہ جو لوگوں کی حاضری ہے وہ 350 یا 1,500 ہو, تو یہ ویسے ایک ان کے لیے بڑی پریشان کن بات ہے. تو وہ ویسے بھی نیچے ہی جا رہے تھے, لیکن لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو گرفتار نہ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ خان صاحب کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا. سو خان صاحب نے کہا کہ اچھا چلو بندے تو نہیں ہیں, تو تقریریں بھی وہ ڈھیلی ڈالی کر دی ہیں, اب انہوں نے ٹھنڈی کام کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی اس بات کا پتہ نہیں, کیونکہ انہوں نے آج ہی لاہور میں جو ہے وہ ایک الزام عائد کیا ہے پاکستان کے خفیہ ادارے کے اوپر. جی ان کا جو سیکٹر کمانڈر ہے اس افسر کا انہوں نے نام لیا اور ان کا کہ جی وہ مداخلت کر رہے ہیں ضمنی الیکشن میں, اور حالانکہ ابھی تک کسی طرف سے ایسے کوئی فٹ پرنٹس نظر نہیں آئے, اور جو ہے وہ ہماری اطلاع بھی یہی ہے کہ نیوٹرل ہی ہیں. اور لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد بھی گرج برس رہی ہیں, اور کیا یہ کہ نیوٹرلس کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے. ویسے ان کو یہ بھی پتہ کر لینا چاہیے کہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے, ورنہ تو وہ جانور ہوتا ہے, اور یہ کہتی ہے کہ نیوٹرل کو نیوٹرل رہنا چاہیے. لیکن یہ ساری کہانی اپنی جگہ. قصہ مختصر یہ کہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ابھی تک یہ میسیج نہیں ملا, اس لیے وہ ذرا بھی پرانے اس فیز میں ہیں, اور لگتا ہے اب عمران خان صاحب شاید ان کو بتا دیں گے, یا عمران خان صاحب کے بیہاف ہے کوئی اور نے بتا دے گا کہ ڈاکٹر صاحبہ بس ٹھنڈا کھاؤ, معاملات سارے طے ہو گئے. تو یہ اب تک کی صورتحال تھی جی, ہم نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.